بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما نافعا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر هم مغرق خذ أيدينا ساحلنا أشقالنا إمدادكم غزبندهم أزادكم دردين دنيا إرشادكم يا واسع عزم دستغير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رکھا واجب بلند محبت اور بڑا الصلاۃ والسلام علیک یا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع الله الصلاة ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش بری ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش بری ہے تے ویکھن نو او ساڈے ورگا تے اسی کدوں اس ورگے پتھر دا لدے پانے وکدے تے پھل کنڈیاں نال نہ کھلدے جو اسراف حضور دے کھلے اور انج کسے دے نہ کھلے آزم او عرشاں تے پھردا اسی گلیاں وچ رل دے ایسا کوئی محبوب
درود و سلام حضور سرور کائنات جناب آمنہ بلال حضرت محمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پیش کرنے کے بعد میرے معزز حاضرین و سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید پر ہماری شریف سورہ معاون کی آیت نمبر 4 اور 5 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ خالق کائنات نے فرمایا تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں نمازیوں کو تنبیہ فرمائی، نمازیوں کو تنبیہ دی، حکم جاری فرمایا، اور رب کائنات نے فرمایا کہ خرابی ہے ان کے لیے کہ جو اپنی نماز کو بلا کے بیٹھ چکے ہیں۔ میرے بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، اور زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، جوانی بھی عطا کی، صحت بھی عطا کی، سمجھ بھی عطا کی، عقل بھی عطا کی۔ اللہ رب العالمین نے لاتعداد نعمتوں سے اس بندہ مومن کو نوازا، اور صرف کیا کہا کہ بس میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز کو قائم کرنا، نماز کو پڑھ، میرے حکم کی پابندی کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں نماز کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اب خرابیاں ان کے لیے جو اپنی نماز سے بھول کے بیٹھ چکے ہیں۔ دوستو، نماز ایک اولین فریضہ ہے بندہ مومن کے لیے۔ اگر انسان اس پہ کامل نہیں ہوتا تو انسان کے لیے دنیا بھی ناکامی ہے، قبر میں بھی ناکامی ہے، اور آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ نہ دنیا میں وہ کامیاب ہے، نہ وہ قبر میں کامیاب ہے، اور نہ ہی وہ حشر میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے تو اس کا فضل بہت بڑا ہے، اس کی رحمت بڑی بڑی ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے صرف نماز کا ہے۔ اسلام اور کافر کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان جو فرق ہے یہ نماز ہے۔ اب اگر کافر تو پڑھتا ہی نہیں، اللہ کے حضور سجدہ ہے تو ہوتا ہی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اب اگر مسلمان حضور کا امتی ہو کے وہ بھی رب کے حضور سجدہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ جھکے، تو پھر ہم بتائیں، آپ فیصلہ کریں کہ کیا ہمارے اور ان کافروں کے درمیان کوئی فرق رہ جائے گا؟ پھر ہم بھی ویسے ہی ہیں جیسے وہ تھے۔ تو نماز فرق بیان کرتی ہے، کیونکہ غیر مسلم کے چہرے پہ نور نہیں آتا، اس کے چہرے پہ چمک نہیں آتی، لیکن جو نمازی ہے، جو اللہ کے حضور جھکنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو اپنے نور سے روشن فرما دیتا ہے۔ یہ فرق نماز کا بندہ مومن اور کافر کے درمیان ہے۔ انسان نماز نہ پڑھے، قضا کر دے، چھوڑ دے، ایک تو ہے سیدھے سے بندہ پڑھتا ہی نہیں، اور ایک ہے انسان قضا کر دیتا ہے، قضا کر کے پڑھتا ہے۔ ابھی نماز جمعہ کی اذان ہوئی تو تقریباً 40 منٹ گزر چکے، 40 منٹ، اور کوئی اپنے کاروبار میں مگن ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی دکان پہ کر رہا ہے، کس لالچ میں ہے کہ چلو میری کھلی ہے باقی کی بند ہے تو ہو سکتا ہے لوگ وہ بند دے کے میری دکان پہ آ جائیں گے۔ لالچی انسان ہے، لالچ میں پڑ جا، لیکن اس کو رب کا فرمان یاد نہیں۔ فرمایا کہ جب جمعے کی اذان ہو، پہلی اذان نماز جمعہ کے لیے کاروبار کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ اگر اب اس کے بعد تم نے کمایا ہے تو تم نے اپنی حلال رزق کو بھی حرام میں شامل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ چھوڑ دے کاروبار، کام کا ترک کر دے۔ کیوں کر رہا ہے؟
اب یہاں پہ مجبوریاں ہم سے سناتے ہیں کہ جی دیکھو میرا مالک بڑا سخت ہے، میرا مالک بڑا سخت ہے، میں اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن تجھے دنیا کے مالک کا ڈر اور خوف ہے، لیکن جو رب کائنات تیرا مالک ہے اس کا تجھے خوف نہیں۔ دکان پہ بیٹھا ہے، لالچ کر کے بیٹھا ہے کہ چند پیسے اور کما لوں، وہ یہ بھول گیا کہ یہ جو پیسے کما رہا ہوں یہ میں اپنے لیے حرام کر رہا ہوں، حلال نہیں ہے۔ رب کا بلاوا آ گیا، چھوڑ دے کام کاج کو۔ لیکن افسوس ہم اپنی نماز کو بلا بیٹھے ہیں۔ 40 منٹ کے بعد بھی 4 سے 5 7 بندے مسجد میں موجود ہوں تو امت کے لیے دھوپ مرنے کا مکان ہے۔ کتنا وقت گزر جائے اور انتظار کس بات کا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جب بیان ختم ہوگا جا کے نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ تو جس نیت سے آؤ گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی اجر عطا کرے گا۔ لالچی انسان ہے، نماز کو قضا کرتا ہے، نماز کا وقت گزارتا ہے۔ حضرت علامہ مفتی عنایت احمد کوری رحمۃ اللہ علیہ، احمد کرمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے شرح برزخ میں لکھا ہے کہ بغداد شہر کی ایک امیر زادی تھی، مالدار لڑکی موجود تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو جان جب نکل چکی اس کی لاش کو چادر سے ڈھک کر چھپا دیا گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، جب وہ فوت ہوئی تو اس کی لاش کو چادر سے چھپا دیا گیا۔ جب تدفین کے لیے اس کو غسل دینے لگے، اٹھایا گیا، چادر کو اٹھایا گیا تو کیا ماجرا ہے کہ ایک سانپ میت کے پاس ہے، ایک سانپ میت کے پاس ہے، کالا سانپ ہے، اور وہ اس کے منہ پہ ڈنگ مار رہا ہے، اس لڑکی کے منہ پہ ڈنگ مار رہا ہے۔ عبرتناک ہے یہ، اگر انسان اس پہ عمل کر دے، لڑکی کے منہ پہ وہ ڈنگ مارتا ہے اور باقی سانپ نے لڑکی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب ماجرا دیکھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، لوگوں نے مارنے کی کوشش کی تو باپ نے کہا کہ اسے مارو نا، یہ مرنے والا سانپ نہیں ہے بلکہ یہ تو غضب الہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سانپ کو عرض کی، کہتے ہیں کہ تو بھی اپنے رب کا حکم مان رہا ہے، تو اپنے رب کے حکم سے اس کو سزا دے رہا ہے، لیکن ہم بھی تو اپنے رب کے حکم کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تو ہمیں چند منٹ کی مہلت دے، ہم اسے غسل دے دیں، اس کو کفن پہنا دیں، تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیں۔ تو حضرت علامہ مفتی عنایت احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اس سانپ نے اس لڑکی کو چھوڑا اور گھر کے کونے میں جا کے بیٹھ گیا، غسل دیا گیا، اس کو کفن پہنایا گیا۔ کفن ابھی پہنانے کی دیری تھی، ابھی کفن پہنایا ہے تو فرماتے ہیں کہ فوراً وہ سانپ پھر آ گیا اور اس نے آ کے کفن کی موجودگی میں لڑکی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور اس کو ڈنگ مارنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں اس لڑکی کا جنازہ اٹھا، اسی حالت میں اس کا جنازہ اٹھا، اس کو قبرستان لے کے آئے اور اسی حالت میں اس کو قبر کے اندر اتار دیا گیا، سانپ کے ساتھ اس کو قبر میں اتارا گیا، اس کو دفن کر دیا گیا۔ باپ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی اس بچی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا، کون سا ایسا عمل تھا، کون سا ایسا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے رب کائنات نے قبر میں تو سزا دینی ہی ہے، حشر میں تو سزا دینی ہی ہے، لیکن رب کائنات میں اس کو دنیا میں اتنی عبرتناک سزا دی ہے، کون سا ایسا عمل تھا؟ تو اس کے باپ نے کہا ایسا تو کوئی گناہ نہیں کرتی تھی، لیکن ہاں اس کے اندر ایک عیب ضرور تھا، ایک گناہ ضرور کرتی تھی، ایک غلطی ضرور کرتی تھی۔ جب رب کا بلاوا آتا تھا، نماز کا حکم آتا تھا تو یہ نماز کا وقت گزار کر نماز کو قضا کر کے پڑھا کرتی تھی۔ اللہ دوستو، نماز نہ پڑھنا اور نماز کو قضا کر کے پڑھنا، یہ تو قضا کرنے کا عذاب ہے جو سرے سے ہم جیسے نماز پڑھتے ہی نہیں ہے۔
نماز کو قضا کرنے والے کا عذاب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھایا کہ تو نے وقت گزار کے نماز پڑھی ہے، تو نے ہمارے حکم کی نافرمانی کی ہے، تو یہ نماز اولین فریضہ ہے بندہ مومن کے لیے۔ اگر اس کے لیے وقت نہیں ہے تو پھر دنیا میں وقت ہے کس کے لیے؟ اگر نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے تو ٹائم انسان کے پاس ہے کس کے لیے؟ چراغے میں کھڑا ہوتا ہے اور بڑے عیش و آرام کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، جیسے تو نے جنت کا ٹکٹ لے لیا، بیٹھک میں بیٹھ جاتا ہے، دو گھنٹے ساری سے رات دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے، گپ مارتے ٹائم کو ضائع کرتا ہے، جیسے تجھے جنت کی بشارت مل چکی ہے، راتوں رات بازار میں کھڑا ہے، ساری سے رات ایک پھٹے پہ بیٹھ کے گزار دیتا ہے، سارا دل بیہودہ باتوں میں گزار دیتا ہے، اذان کا بلاوا آتا ہے، سارا دن تو فلمیں دیکھ لیتا ہے اور ڈرامے دیکھ لیتا ہے، سارا رات تو کنجریوں کے مجرے دیکھتا ہے، ساری رات تو غیر شرع کام کرتا ہے، ساری رات تو بیہودہ عورتوں کو دیکھتا ہے، ساری رات تو رب کی نافرمانی کرتا ہے، اور جب تجھے نماز فجر کا بلاوا آتا ہے تو کہتا ہے مجھے نیند آ رہی ہے۔ اے بندہ مومن، نیند تجھے نہیں آ رہی بلکہ تیرے اعمال کی وجہ سے رب کائنات نے تیرے دل کو مردہ کر دیا ہے، تو اس سے نماز کی توفیق کو چھین لیا ہے، وہ تجھے عنقریب عبرت کا نشان بنانے والا ہے۔ اگر آج بندہ نہیں سمجھتا، آج وہ عمل نہیں کرتا، تو کل بھی اس کے بعد بغنا بچھاوے کے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ آج وقت ہے نماز کو قائم کرنے کا، نماز کو پڑھنے کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کو قیامت میں کوئی گھبراہٹ خوف نہیں ہوگا، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کو جو بنا خوف کے میدان حشر میں کھڑے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بروز قیامت سیاہ کستوری کے ٹیلوں پہ ہوں گے، انہیں حساب و کتاب کا خوف نہ اور نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں سے حساب لے چکا ہوگا، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، بڑے آرام سے کھڑے ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جس نے اللہ پاک کی رضا کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی، اور فرمایا کہ جس نے صرف رب کی رضا کے لیے لوگوں کی امامت کی، لوگوں کی امامت کی نماز پڑھائی، اللہ کی رضا کے لیے وہ مصلی مصطفیٰ پہ کھڑا رہا، لوگ جیسے بھی کہتے رہے، لیکن وہ صرف رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس منصب پہ کھڑے ہو کے لوگوں کے ڈسنے والے سانپ بھی برداشت کرتا رہا، لوگوں کی باتیں بھی برداشت کرتا رہا۔ فرمایا دنیا میں اس نے تکلیفیں برداشت کی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو میدان حشر میں یہ انعام عطا فرمائے گا کہ ساری کائنات رب کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے جلال سے کانپ رہی ہوگی، اور وہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ فرمایا دوسرے کون لوگ ہیں؟ حضور پاک نے فرمایا کہ جس نے رضا الہی کے لیے مسجد میں اذان دی، اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں آیا اور آ کے تو اذان کو بلند کر دیا، اللہ کے نام کو بلند کیا، اذان دی، لوگوں کو نماز کا پیغام دیا، کل محشر کے میدان میں وہ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں بے خوف کھڑا ہوگا، کسی غضب کا سامنا نہیں ہوگا۔ فرمایا تیسرے وہ لوگ جسے دنیا میں رزق کے معاملے میں آزمایا گیا، دنیا میں رزق کے معاملے میں آزمایا گیا تو وہ اس آزمائش میں پورا اترا، کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ آج ہمارا تھوڑا سا ہاتھ تنگ ہو جائے تو ہم گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، آئے میں تو مر گیا۔ اللہ کے بندے تو اللہ تعالیٰ نے اگر 3 وقت کی 2 ٹائم کا تو کھانا عطا کیا ہے، اگر 1 وقت کی آزمائش آئی ہے تو صبر کیوں نہیں کر دیتا؟ وہ تو پیچھے نظر دوڑا لیتا کہ وہ دیکھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، اس امت کو پیغام دیا ہے کہ جب رب کا حکم آئے آزمائش ہے تو صبر کر دے۔ پہلا وہ انسان کہ جس نے اللہ پاک کی رضا کے لیے تلاوت قرآن پاک کی، جس نے رب کی رضا کے لیے امامت کی، امت کا امام رہا،
امامت کرتا رہا رب کی رضا پانے کے لیے. دوسرا وہ کہ جس نے اذان کی آواز کو بلند کیا، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا رہا. تیسرا وہ کہ جو رب کی آزمائش پر رب کی رضا پہ راضی رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کائنات اللہ کے خوف سے کانپ رہی ہوگی، اور یہ 3 لوگ ہوں گے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ان کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ کوئی پریشانی دلا سکے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی حکم کی فرما برداری کر کے. تو آج وقت ہے انسان کے پاس عبرت حاصل کرنے کا، آج وقت ہے انسان کے پاس نماز کو پڑھنے کا. آج نہیں پڑھے گا تو کب پڑھے گا؟ آج پڑھ، آج رب کی بارگاہ کی طرف لوٹ، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا انسان. آج ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، ہر سہولت موجود ہے، ہر کام موجود ہے، لیکن ہم اپنی نماز سے دور ہیں، ہم رب کے فرمان سے دور ہیں، اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں کر رہے. وہ بھی تو لوگ تھے کہ جو پتھروں میں نماز پڑھا کرتے تھے. آج تو مساجد میں قالین ہیں. آپ کی سہولت کے لیے ہر کام کو سر انجام دیا جاتا ہے، ہر کام کو سر انجام دیا جاتا ہے. تازہ پانی کی سہولت، ہر چیز کی سہولت موجود ہے، لیکن ایک سہولت کی کمی ہے ہر انسان کے اندر. وہ سہولت انسان کے ایمان کی ہے. ہمارا ایمان کمزور پڑ چکا ہے. جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ٹھنڈا پانی بھی انسان کو تکلیف نہیں دیتا. جب ایمان مضبوط ہو، نماز سے محبت ہو، پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے چاہے برف کے پانی سے کرنا پڑے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے. انسان کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی. آج ہمارا صرف ایمان کمزور ہے، ایمان کی مضبوطی نہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جس کی طہارت نہیں اس کی کوئی نماز نہیں، اور جس کی نماز نہیں اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. فرمایا کہ جس کی طہارت نہیں، جو پاک نہیں، اس کی نماز نہیں. حضور پاک نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا ہمارے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جس طرح اس نے نماز کو ضائع کیا ہے، جیسے اس نے رب کے فرمان کو ضائع کیا ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ تم نے نماز کو نہیں ضائع کیا بلکہ تم نے اسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو ختم کر دیا، اپنے حصے کو ختم کر دیا. اب بندہ نماز چھوڑے اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. حضور پاک نے فرما دیا کہ تو نے نماز کو چھوڑا ہے تو تیرے اسلام سے تعلق نہیں ہے. تو جس کو حضور پاک نے فرما دیا اسلام سے تعلق نہیں ہے، تیری زبان سے مسلمان کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. صحابہ کرام بڑے معزز لوگ تھے، بڑے معزز تھے. ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہم پھر بھی ذلیل و رسوا ہیں. کیوں ہیں؟ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، نماز کو قائم نہیں کرتے، نماز کو پڑھنے نہیں آتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ ہر کام کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے نہیں ہے. ہر کام کر سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے. جب انسان آنکھ بند کرے گا، اس دنیا سے جائے گا، اسے پھر پتا چلے گا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. آج ہم نے ایک بلڈنگ کھڑی کی ہے، اس کے اندر 2 ستون ہم نے کھڑے کیے ہیں. اگر ان ستونوں کو آج نکال دیا جائے، بڑے عرصے سے کھڑے تھے، بلڈنگ کی مضبوطی بھی ہے، دیواریں بھی موجود ہیں، لیکن ابھی اس وقت ان کو نکال دیا جائے گا تو ان کی بنیاد میں کمی آ جائے گی. جہاں 20 سال گزریں گے وہاں 5 سال رہ جائے گی بنیاد. ایک دن آئے گا یہ گر جائے گی، کیونکہ ان کے نیچے ستون نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے. ہم ہر کام کرنے سے پہلے اس کی حکمت عملی تیار کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ کام مضبوط کیسے ہوگا. اگر ہم نے اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کرنی ہے تو ہم کئی مہینے پہلے اس کو ایک حکمت عملی کے لیے تیار کرتے ہیں کہ سارے معاملات کو کیسے سنبھالنا ہے، کس مقام پہ میں نے کون سا کام کرنا ہے تو میری عزت برباد نہیں ہوگی، میں عزت قائم رہے گی. ہر کام کے لیے انسان حکمت عملی تیار کرتا ہے تاکہ وہ عزت کے ساتھ کھڑا رہ سکے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے.
نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے. جس طرح یہ ستون نکالنے سے بلیں گر جاتی ہے، اس طرح نماز کو دین سے نکالنے سے انسان کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. ایمان باقی نہیں رہتا، مسلمان انسان نہیں رہتا. جس طرح آپ اس ستون کو نکالو گے آپ کی بنیاد کم پڑ جائے گی. اسی طرح جیسے آپ نماز سے بھول جاؤ گے، نماز کو چھوڑ دو گے، تو تمہارا اسلام بھی کمزور پڑ جائے گا، تمہارا ایمان کمزور پڑ جائے گا. حضور پاک نے فرمایا کہ جس انسان نے سورہ فرمائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس انسان نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے نماز کو قائم نہیں کیا، نماز کو پابندی کے ساتھ نہیں پڑھا، وہ انسان ایسی ہے جیسے کفر اسلام کو گرانے کی باتیں کرتا ہے. وہ انسان بھی ایسے ہے جس نے نماز کو ضائع کیا ہے، وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے دین اسلام کو گرا دیا. اللہ اکبر. یہ تو کفر سازشیں کر رہا ہے نا اسلام کو گرانے کی، اور بندہ مومن تو اپنے ہاتھ سے گرا رہا ہے، خود گرا رہا ہے. فرمایا تو نماز نہیں پڑھتا تو دین کا نقصان کر رہا ہے، دین کو گرا رہا ہے، نیچے لے کے آ رہا ہے. گویا اگر ہم دین کی بلندی چاہتے ہیں، اگر ہم اسلام کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، تو ہمیں نماز کو قائم کرنا پڑے گا. اگر ہم نماز کو قائم نہیں کرتے تو گویا ہم دین اسلام کو کھڑا نہیں کر سکتے، جتنی مرضی جدوجہد کر دو. اولین فریضہ نماز ہے. انسان رزق کے پیچھے بھاگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. فرمایا تو رزق کے پیچھے بھاگ کے نماز کو چھوڑتا ہے. کیا تجھے نہیں پتا کہ کائنات کے اندر ہر انسان کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے؟ وہ رب تجھے رزق دینے والا ہے. تو انسان کے پیچھے بھاگتا ہے کہ تو جا کے وہاں کاروبار کرے گا، نماز کو ترک کر دے گا. فرمایا جب نماز کو ترک کرے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صبح کو سوئے رہتے ہیں اور پھر سارا دن رزق کی تلاش میں در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں، در بدر دھکے کھاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دعا کریں جی مجھے کام نہیں مل رہا، میرے لیے کام کا انتظام نہیں ہوتا، صبح سے نکلتا ہوں اور رات تک دھکے کھا کے واپس آ جاتا ہوں. فرمایا جب صبح کا وقت ہوتا ہے، نماز فجر کے بعد طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے، رزق کو تقسیم کرتا ہے. فرمایا اگر رزق چاہتے ہو تو نماز فجر ادا کرو، نماز فجر ادا کر کے رب کائنات سے جتنا بھی مانگو گے رب کائنات عطا فرما دے گا. تو جب تو اس وقت میں سویا ہے تجھے کوئی خبر ہی نہیں، آرام کی نیند سویا، ساری رات کی بات، ساری رات تو جاگتا رہا، فلمیں دیکھتا رہا، فحاشہ عورتوں کو دیکھتا رہا. جب رزق لینے کا وقت آیا تو سو گیا، اور پھر 10 بجے اٹھ کے کہتا ہے کہ میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، میرے کام میں برکت نہیں ہے. وہ بندے کام میں برکت کیسے آتی جب تیری نیت میں برکت نہیں ہے؟ تیری نیت تو کامل ہوتی تو صبح اٹھتا، اپنی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا، پھر اپنے رب سے مانگتا رب کائنات مجھے سارے جہاں سے اعلیٰ رزق عطا کرنے والا ہے. پھر فرمایا کہ جو انسان نماز عصر چھوڑتا ہے، انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میری تھکاوٹ اترے، میں ریلیکس ہو جاؤں، بالکل اطمینان سے رہوں. فرمایا نماز عصر کا خیال کر، نماز عصر کو قائم کر. اگر تو وہ چھوڑ دیتا ہے پھر دنیا جہان کے تو ملائشی لگا دے، تجھے مارش کرنے والے، دنیا جہاں کے لوگ تجھے اطمینان دینا چاہیں، جو اطمینان میرے رب کے ذکر میں ہے، اور جو اطمینان نماز کو قائم کرنے میں ہے، اور جو سکون اور راحت اللہ کے حضور سجدہ کرنے میں ہے، وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت تجھے عطا نہیں کر سکتی. ہم نے نماز کا دامن چکا، عذاب کے نزدیک ہوئے، رزق کی تنگی آئی، لیکن اللہ کا خوف نہ رہا، اللہ سے ڈرنا بھول چکے ہیں. رب کائنات کا خوف ہمارے نزدیک سے بھی نہیں گزرتا، ہمیں خبر تک نہیں ہوتی. اگر کسی کو کہہ دو کہ نماز کو پڑھ تو جواب ملتا ہے کوئی نہیں پڑھوں گا، کب پڑھے گا؟ کیا کسی انسان کے پاس یہ اٹھارٹی لیٹر ہے، یہ سند ہے کہ وہ اتنے سال تک زندگی بسر کرے گا اور اتنے سال کے بعد بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ موت پہ انسان کو کتنا یقین ہونا چاہیے؟ ایک صحابہ رسول نے کہ یا رسول اللہ اتنا کامل ہو کہ میں فجر پڑھ کے گیا ہوں ظہر موت نے نہیں پڑھنے دینی،
حضور پاک نے فرمایا نہیں یہ بھی کم ہے. دوسرے صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ میں نماز کو پڑھ رہا ہوں شاید میں اس نماز کو مکمل بھی نہیں کر سکتا. فرمایا یہ بھی کم ہے. پھر تیسرے صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ میں اتنا یقین رکھتا ہوں کہ نماز کا سلام میں نے سیدھی سائڈ پہ پھیرا ہے, موت نے پتہ نہیں مجھے دوسری سائڈ پہ پھیرنے دینا ہے نہیں. حضور پاک نے فرمایا یہ بھی کم ہے, یہ بھی کم ہے تیرا موت پہ یقین. فرمایا موت پہ اتنا یقین رکھو کہ تم نے ایک سانس اندر کھینچا ہے اور رب کے حکم سے موت نے تجھے دوسرا سانس باہر نہیں لینے دیا. اتنا یقین رکھ موت پہ کہ تجھے سانس بھی اندر سے باہر نہیں آئے گا, اسرائیل آ کے تیری روح کو لے جائے. اتنا یقین رکھ. لیکن ہمیں تو اٹھارٹی لیٹر مل چکے ہیں, وہ لمبی زندگی کی امیدیں ہیں, کوئی پرواہ نہیں نماز کی, کوئی پرواہ نہیں رب کے حکم کی, جو ہوتا ہے ہو جائے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ناچ گانوں میں مشغول ہیں, ہماری شادیاں ہماری خوشیاں ہر کام شریعت کے خلاف ہے, ہر چیز کو بھول گئی. آدھی رات ہمارے ارد گرد میں سونگ چلتے ہیں, آدھی رات ڈی جے لگ جاتے ہیں, عیش و آرام چاہتا ہے انسان. لیکن اس بدبخت کو یہ نہیں پتا کہ اگر اسی حالت میں تجھے موت آ گئی تو بتا قبر میں جا کے پھر کیا جواب ہے. اگر تو کفر پہ چلا گیا دنیا سے ہو کہ امتی مصطفیٰ کا اور جائے دنیا سے کافر ہو گئے, یہ ضروری نہیں کہ ہر مسلمان ہی دنیا سے جائے گا. یہ ضروری نہیں کہ ایمان کے ساتھ ہی جائے گا, کوئی اپنے اعمال کے ساتھ بے ایمان ہو کے بھی مر جائے گا. میرے دوستوں بزرگوں, اللہ کا خوف ہمارے پاس نہیں. نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے, نماز کے معاملات میں رب کا خوف آنا چاہیے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے وقت حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر تھے, سرکار کے پاس موجود تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اے لوگو نماز کے معاملے سے اپنے رب سے ڈرو, نماز کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرو, نماز کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرو. فرمایا رب کائنات نے نماز کو تم پہ فرض کیا ہے, نماز کو قائم کرو اور نماز کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرتے رہو. نماز کو قائم کرنا تمہارا کام ہے اور تمام نعمتوں سے نوازنا رب کائنات کا کام ہے. فرمایا بس نماز کو تم قائم کرو. یہ صرف نماز ہے, منہ دیکھ لیا آئینے میں, پردہ نہ دیکھا سینے میں, مرنے کو مسلمان بھول گئے, جی ایسا لگایا جینے میں. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں انور, جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. انسان مرنا بھول گیا ہے. ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں, اپنے ہی اسلاف کی ایک ادا یاد نہیں. ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے بس, ہے نہیں یاد تو مسجد کی فضا یاد نہیں. اور کتنے سنگ دل ہیں کہ بنت حوا کو نچاتے ہیں شریعام, کتنے سنگ دل ہیں کہ بنت حوا کو نچاتے ہیں شریعام. یہ علامہ اقبال نے بنت حوا کو لفظ بولا ہے, یہ ہماری ماں بہن کے لیے بولا ہے, یہ اس اسلام کی عورت کے لیے بولا ہے, بیٹی کے لیے بولا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نا ہماری اپنی شادی ہوتی ہے اور ہماری اپنی ہی بیٹی اپنے ہی بھائیوں کے سامنے وہ ناچ گانا کر رہی ہوتی ہے, ڈانس کر رہی ہوتی ہے. کہا کہ بنت حوا کو نچاتے ہیں شریعام, کتنے سنگ دل ہے کہ رسم حیا یاد نہیں, کہ انسان حیا کی رسم کو بھول چکا ہے. یہ وہ حیا تھی کہ جو امت کی عورت کے پاس جب تھی تو اس وقت رب کائنات ان ماؤں کے شکم سے بابا فرید الدین جیسے ولی پیدا فرماتا تھا. حضور داتا اجمیری رحمت اللہ علیہ جیسے ولی کامل پیدا فرماتا تھا. محمد بن قاسم جیسا جلال پیدا فرماتا تھا جو اسلام کو سر بلندی پہ لے کے جاتا تھا. لیکن آج وہ عورت وہی اسلام کی بیٹی اپنے کاموں میں مگن ہے, شریعت سے بھی دور ہے, اسلام سے بھی دور ہے. اور پھر جو آخر میں اقبال نے کہا, آخری بات اور آخری جو شعر ہے اقبال نے جو آخری بات لکھی ہے کہ بنت حوا کو نچاتے ہیں شریعام, کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں. اور جو ہم کہتے ہیں ہم تباہ
آپ برباد ہو گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، رزق میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، اولاد نافرمان ہے، اولاد باپ کا حیا نہیں کرتی، باپ اولاد کا نہیں کرتی، وجہ کیا ہے؟ اقبال نے قلم توڑ دیا اور کہا کہ شاید ہماری تباہی کا یہی سبب ہے اقبال کہ ہمیں دنیا کا ہر کام یاد ہے مگر خدا یاد ہے، ہمیں سب کچھ یاد ہے، نہ خدا کا خوف یاد ہے اور نہ رب کا حکم یاد ہے۔ اگر رب کا حکم یاد ہوا تو انسان نمازی بن جائے گا، اگر رب کا حکم یاد ہوا تو اپنے رب کے حضور جھکنے والا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، نماز کے پابند بن جائیں، نماز کے پڑھنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔